بعد میں بات کرتے ہیں، تو آنکھیں بند کریں، دعا کرتے ہیں سارے مسئلوں کے لیے، بعد میں آپ کے بھی مسئلے سنتے ہیں۔ اپنے اپنے اللہ کے آگے پیش ہوں، آنکھیں بند کریں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے۔ اپنے دل کی طرف دھیان کریں، اپنی سانسوں میں، دل کی دھڑکن میں محسوس کریں اس کو، وہ آپ کے لوں لوں میں ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، ہم ہی غافل ہیں۔ اور اپنے دل میں جتنے پیار سے، خلوص سے یا گناہ گاری سے رحمان رب کو پکارنا ہے نا، رحمان کہتے ہیں گناہ گاروں کا رب جو ہے، اپنے بڑے سے بڑے گناہ لے کے اس کے آگے پیش ہو جائیں کہ آپ ہیں اور اللہ ہے۔ جیسے نوکری لینے کے لیے سی وی پیش کرتے ہیں نا، جی میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے، میں نے وہ بھی کیا ہوا ہے، تو آج اس کے سامنے مان جائیں کہ یا اللہ تجھے پتہ تو ہے میں کیسا گناہ گار ہوں یا کیسی گناہ گار ہوں۔ میں نے کسی کے بیٹے پہ قبضہ کیا تھا، آج میرے بیٹے پہ قبضہ ہو گیا، یا میں نے کسی کو دل دکھایا تھا تجھے پتہ ہے، یا اللہ میں تو بہت نیک ہوں لیکن اس کے باوجود اولاد ایسی نکل آئی جیسے نوح علیہ السلام کی نکل آئی۔ تو چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے۔ تو اندر اپنے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں اپنے گناہوں سمیت، اس کی مخلوق کو معاف کریں پہلے، یہ ایک بہترین صدقہ ہے اللہ کی خاطر۔ اللہ کی گندی مندی مخلوق کو، جس طرح آپ اپنی اولادوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے۔ تو چاہے کسی نے آپ کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے، جان، مال، اولاد، دل دکھایا ہے، اگر آپ خوشی خوشی اسے اللہ کی خاطر معاف کر سکتے ہیں، اللہ کو تحفے میں اس کی مخلوق کی معافی دیں کہ یا اللہ میرے کھلے اور چھپے دشمنوں پر کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، میں نے سبھی کو معاف کیا، تو بھی سبھی کو معاف کر۔ معاف کرنے کا مطلب ہے انہیں دل سے دعا دے دیں، یہیں بیٹھے بیٹھے، میں نہیں کہتا جا کے ملیں، لیکن دعا دے دیں جو آپ کو یاد آتا ہے کہ اس نے میرے پہ بڑا ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، میری بے بسی کا مذاق اڑایا تھا یا بڑا فائدہ اٹھایا تھا، لیکن آج آپ اس بدبخت کو، اس بے وقوف کو دل سے معاف کر کے دعا دیں، آہ نہ دیں، دعا دیں۔ یہ آپ کے نبی کا شیوہ ہے۔ اور اب اپنے بڑے سے بڑے گناہوں سمیت اس رب کے سامنے پیش رہیں کہ یا اللہ اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھا ہوا ہے تو میری نیکیاں دے کے اس بندے کے دل میں بھی رحم ڈال دے، چونکہ جب تک وہ بندہ نہیں چھوڑے گا آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اور یا اللہ اگر میری نیکیاں تھوڑی ہیں اور اس کا نقصان زیادہ تھا تو چاہے اس کے گناہ میرے کھاتے میں لکھ دے، لیکن مجھے انسانوں سے معافی لے دے، تلافی کرا دے۔ تو رحمان ہے، تو معاف کرتا ہے اور کرتا رہے گا اور اس دن بھی کرے گا، مجھے تیری رحیمی کریمی میں کوئی شک نہیں ہے، یقین ہی اس پہ ہے، زندگی گزری اسی بات پہ رہی ہے۔ لیکن انسانوں سے کیسے جان چھڑاؤں، تو چھڑا دے میری نیکیاں دے کے۔ اگر کوئی نیکی آپ کے پلے نہیں ہے تو یہ بھی نیکی ہے جو آپ اللہ کی خاطر معاف کر رہے ہیں، اس کا اجر اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب اسی گناہ گار زبان کے ساتھ جتنے پیار سے اپنے دل میں 3 بار اس کو آواز دے سکتے ہیں، اپنے دل ہی دل میں پیار سے 3 بار اس کو آواز دیں، اس کے ذاتی نام سے، اپنے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو امن پسند لوگ ہیں اور جو راہ سے بھٹک گئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اور جو منافقت کر رہے ہیں اللہ ان کو منافقت سے باز کرے یا ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اللہ نوع انسانی میں خیر کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے، تو کر ہی رہے، ہمیں بھی ہدایت کے راستے پہ لے آ۔ یا اللہ ہمیں فساد سے بچا، یا اللہ ہمیں فساد سے بچا، یا اللہ ہمیں فساد سے بچا اور امن 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 کر دے۔ جو فساد کر رہے ہیں اور فساد کرنے پہ تلے کھڑے ہیں اور معصوموں کو، مظلوموں کو مذاق بنا رہے ہیں، یا رب العالمین انہیں ہدایت دے دے، ہماری طرف سے ہم انہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر فساد کرتے ہیں تو جلد از جلد تو ہی ان کے ساتھ ان کی کرتوتوں کا اس دنیا میں بھی انہیں انجام دکھلا دے تاکہ کوئی اور ایسی حرکت نہ کرے۔
या रब्बुल आलमीन तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। आंखें बंद रखें और अपने दिल में बहुत प्यार से सुने अल्लाह क्या कह रहा है। आपने उसको पुकारा है, वो एहसास की ज़ुबान में बात करता है। अपने दिल के कानों से सुनो वो क्या कह रहा है। المشرقين ورب المغربين
والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان आंखें खोल लें।